خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وقال علیہ السلام، حکمت نمبر 155، اعتصموا بالذمم فی اوتادہا۔ خوب، یہ مختصر سا جملہ امام کا عہد و پیمان کے سلسلے میں ہے۔ انسان اپنی زندگی میں، حیات میں بہت سارے مواقع پہ بہت سارے افراد اور لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کے عہد و پیمان کرتا ہے۔ زندگی میں ضرورتیں پڑتی ہیں عہد و پیمان کرنے کی، قرارداد کرنے کی، وعدہ وعید کرنے کی، ٹھیک۔ تو امام نے اس حکمت کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ عہد و پیمان نہیں کرنا چاہیے۔ عہد و پیمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے تم کر لو، کیونکہ عہد و پیمان کو وفا کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وفائے عہد، اس کے لیے جوان مردی چاہیے بھائی، دلیری چاہیے، شجاعت چاہیے، مردانگی چاہیے۔ آپ نے عہد و پیمان تو کر لیا، لیکن اس سلسلے میں وفاداری کے لیے آپ کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، یا جس سے آپ کے ساتھ کسی نے باندھا یا آپ نے کسی اور کے ساتھ، آپ میں یا سامنے والے میں ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اس عہد کو، اس پیمان کو وفا کر سکے، پورا کر سکے۔ کیا فائدہ ہوا پھر آپ کے عہد و پیمان؟ تو امام فرماتے ہیں کہ عہد و پیمان کی ذمہ داریوں کو ان سے وابستہ کرو کہ جو میخوں کی طرح مضبوط ہوتی ہے۔ وہ دیوار کے اندر ڈالی گئی مضبوط کل، جو آسانی سے نہ اٹھے۔ مضبوط یعنی ایک اشارہ ہے، کنایا ہے۔ جو لوگ ہمت کے مضبوط ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو لوگ جن کی ہمتیں مضبوط ہوتی ہیں، جو وفائے عہد کے لیے کسی بھی سختیوں سے، کسی بھی طریقے کی مشکل سے لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جن کے اندر حوصلہ ہو اور جذبہ ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان باندھی تاکہ آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پائے یا خسارہ نہ اٹھانا پڑے۔ پہلا، اگر کمزور ارادے والے انسان کے ساتھ عہد و پیمان آپ کریں گے اور پھر اس عہد و پیمان پہ عمل نہیں ہوگا تو یا تو شرمندگی اٹھانی پڑے گی یا پھر خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ بڑا سنگین ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں اس چیز کی بہت کم اہمیت ہے۔ اکثر جگہوں پہ اسلامی سماج کی میں بات کر رہا ہوں، بھلا اسلام نے اس موضوع کو، اس مسئلے کو بے انتہا اہمیت دی ہے، وفائے عہد و پیمان کو، ہے نا۔ اوفوا بالعقود، قرآن مجید میں اللہ نے باقاعدہ طور پہ حکم دیا ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ عہد و پیمان کرو تو اسے پورا کرو، تاکہ اللہ نے جو تمہارے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے وہ پورا کرے۔ اللہ نے اپنے عہد و پیمان کی ادائیگی کو بندوں کے ساتھ عہد و پیمان کی ادائیگی پر موقوف کیا ہے۔ اگر آپ نے بندوں کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان پہ وفا کیا، پورا کیا، تو پھر اللہ نے بھی جو اجر و ثواب دینے کا عہد کیا ہے، جو جنت اور بہشت دینے کا وعدہ کیا، وہ بھی ہوا۔ تمہارے جھوٹے وعدے یا عہد شکنی ہو سکتا ہے کہ تمہیں دور کر دے اس عہد و پیمان سے جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا۔
چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے، نبی کریم خصوصیت کے ساتھ اس قدر اس مسئلے کی طرف توجہ دیتے تھے. کسی یہودی سے قرض لیا تھا آپ نے، ٹھیک، ایک یہودی سے ملاقات ہو گئی. یہودی کہنے لگا کہ آپ میرا قرض دیجیے، کافی فی الحال میرے پاس قرض کی ادائیگی تھی، اس وقت ممکن نہیں ہے، کل تم لے لینا اپنا قرض. کہا ٹھیک ہے، کل کہاں ملاقات ہوگی؟ کہا یہیں جا ملے، کل یہیں ملتے فلاں وقت. کہا ٹھیک ہے، کل یہیں ملتے، یہیں ملاقات ہوتی ہے. چلے گئے دونوں اپنے اپنے راستے. دوسرے دن اللہ کے نبی آ کر کے وہیں جس جگہ کے لیے عہد و پیمان کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ جگہ کوئی بہت مناسب نہیں تھی، شدید سخت دھوپ تھی. عرب کی دھوپ آپ جانتے ہیں کتنی سخت ہوتی ہے، ٹھیک. اس سخت دھوپ کے اندر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں. اصحاب آ رہے جا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ایسی جگہ کیوں کھڑے؟ کہا میں نے کسی کے ساتھ عہد کیا. کہا ٹھیک ہے، آپ نے عہد کیا، 4 قدم کے فاصلے پہ یہ درخت ہے، درخت کے سائے میں آ جائے. کہا نا میں نے وعدہ اس جگہ کا کیا ہے، میں نے وعدہ اس جگہ کا نہیں کیا ہے. حالانکہ اصل وعدہ تو قرض ادا کرنے کا ہے، لیکن قرض کی ادائیگی میں جگہ کا انتخاب کیا تھا. تو اب جو چیز اس عہد و پیمان سے وابستہ تھی، جڑی ہوئی تھی، اس کو بھی اتنی اہمیت دے رہے ہیں. لیکن میرے ساتھ ایک بندے نے وعدہ کیا کہ مولانا یہ فلاں جگہ آؤ ملتے ہیں، اب میں وہاں آ کر کے انتظار کر رہا ہوں. اب وہ بندہ جو ہے حسین ٹیکری پہنچا ہوا ہے، فون کر رہا ہوں، ہاں بھائی ہاں بس آ رہا ہوں، مولا عباس کے روضے پہ ہوں. مولا عباس کے روضے پہ 15 منٹ 20 منٹ آدھی گھنٹہ، ہاں ہاں بس ابھی مولا امام حسین کے روضے پہ. میں نے کہا بھائی عہد شکنی کر کے، پیمان شکنی کر کے، اور تم زیارت میں جا کر کے مصروف ہو، سوچ رہے ہو کہ زیارت قبول ہو جائے گی، دعا مستجاب ہو جائے گی. نہ بھائی، ابھی فی الحال تم نے عہد و پیمان کیا ہے کسی کے ساتھ، اس عہد پیمان تمہاری زیارت سے بڑی ہے. اس وقت کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے، کوئی تمہارا منتظر ہے، تم نے کسی کو کھڑا کیا ہے. بندے خدا کو مثلاً کی کھڑا کر کے منتظر بنا کر کے تم جا کر کے زری سے چمٹے ہوئے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. ہر صورت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عہد و پیمان ہمارے یہاں کتنے، اس کے لیے یہاں تک کہا گیا ہے کہ حتیٰ بچوں سے اگر تم کوئی وعدہ کرو تو اسے وفا کرو. بچوں کے ساتھ بھی کیے گئے عہد و پیمان کو مت توڑو. کیوں؟ اس سے انسان کی امیدیں، اعتماد، بھروسہ وابستہ ہوتا ہے. ہاں، عہد و پیمان ٹوٹے گا، امید ٹوٹے گی، بھروسہ ٹوٹے گی، اعتماد ٹوٹے گا، انسان پھر بے وقت ہو جائے گا. ایک مرتبہ آپ نے میرے اوپر، ہم نے وعدہ کیا، میں نے وعدہ پورا نہیں کیا، کل کو آپ بھروسہ کریں گے میرے اوپر؟ ختم ہو گیا. بچے سے آپ نے وعدہ کیا بیٹا امتحان میں اگر تم نے 80% نمبر اگر تم نے لا دیا تو ہم تمہیں یہ لے چلیں گے پارک گھمانے کے لیے، نہیں لے گیا. اب دوبارہ پھر جب ایگزام آئے گا اور بچے کو تشویق کرنے کے لیے کہیں گے کہ بیٹا اگر اب کی مرتبہ تو کیا کہے گا؟ جاؤ جھوٹے آدمی، تم پر کو بھروسہ کرے گا. ہر مرتبہ آپ ایسے ہی بولتے ہو. بیٹا باپ پہ نہیں کرے گا، کل بیٹے کا بھروسہ اٹھ جائے گا باپ سے. بھائی دنیا بھروسے سے ہی چلتی ہے، اعتماد سے ہی چل رہی ہے. ایک مرتبہ اعتماد ٹوٹ گیا، بھروسہ ٹوٹ گیا تو پھر انسان کبھی اس کے ساتھ کسی طریقے کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یعنی کہ عہد و پیمان اگر کرو، عہد و پیمان کی ذمہ داریاں ایسے افراد کو سونپو، ایسے افراد کے حوالے کرو کہ جو میخ کی طرح مستحکم اور مضبوط ہوں. کہہ دیا کہ یہاں ملیں گے تو وہیں ملیں گے، آپ فلاں وقت ملیں گے اسی وقت. جیسا کہ اللہ کے نبی نے عملی طور پہ کہا یہاں ملاقات ہوگی تو وہیں. یہ جو ہے اوتادہ کی طرح ہے نا.
اعتصموا بالزمم، ذمہ داریوں کی باغ ڈور، عہد و پیمان کی باغ ڈور ایسے لوگوں سے وابستہ کرو فی اوتادہا، کہ جو وتد کی جمع ہے اوتاد، میخوں کی طرح، کھوٹیوں کی طرح جو یہ دیواروں میں لگی ہوتی ہیں، ہلایا نہیں جا سکتا، جس کو اس کی جگہ سے اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ چلو یہ ہو گیا۔ ایک حکمت اور پڑھ لیتے ہیں چھوٹی سی جلدی سے۔ چلیں حکمت نمبر 156، وقال علیہ السلام علیکم بطاعۃ من لا تعذرون بجہالتی، علیکم بطاعۃ من لا تعذرون بجہالتی، طاعت یعنی اطاعت، تعذرون عذر، تم عذر رکھتے ہو یا عذر پیش کرتے ہو، جہالت یعنی جہالت، نا آگاہی، بے خبری۔ ٹھیک، یہ امام کی حکمت اور امام کی یہ فرمائش، امام کا یہ قول بہت ہی عمیق ہے، سمجھ رہے ہیں، بہت ہی توضیح طلب ہے، اور اس کے لیے جو ہے مفصل بیان کی ضرورت ہے، لیکن بصورت ہمارے پاس تو نہ وقت ہوتا ہے کہ تحقیق کی جائے اور اس کے تمام جو رخ ہوتے ہیں، تمام جو گوشے ہوتے ہیں ان کلمات کے، اس کے اوپر توجہ دی جائے اور پھر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ ہم تو بس ترجمہ کر کے ایک دو باتیں کر کے آگے گزر جاتے ہیں، لیکن واقعاً یہ کلام جو ہے امام کا توضیح طلب ہے، چونکہ بظاہر الفاظ جو دکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور امام جو بیان کرنا چاہتے ہیں اس میں بڑا فاصلہ ہے، دونوں باتوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ علیکم بطاعۃ، یہ جانتے ہو شروع میں جب علیکم آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وجب علیکم، لازم علیکم، ہے نا، یہ اس طریقے کا وجوب کا معنی دیتا ہے، لزوم کا معنی دیتا ہے۔ علیکم بطاعۃ، تم پر اطاعت لازم ہے ان کی، من لا تعذرون بجہالتہ، کہ جن سے نا آگاہی اور نا واقفیت بھی تمہیں، نا واقفیت کی صورت میں بھی تمہیں معافی نہیں مل سکتی۔ علیکم طاعۃ من، تمہارے اوپر اطاعت لازم ہے اس شخص کی کہ جس شخص سے ناواقفیت کا عذر بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دو بات ہے، ایک اطاعت لازم ہے، ٹھیک، ایک اگر تم اس کو نہیں پہچانتے، اس کی معرفت نہیں رکھتے، تو تمہاری ناواقفیت کا عذر بھی قبول نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان، فرض کر لو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جس کی اطاعت فرض ہے انسان اس کو پہچانتا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے، یا اصلاً اسے نہیں پہچانتا۔ اگر اس کی معرفت رکھتا ہے، اس کو پہچانتا ہے اور پھر اطاعت، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، یہ تو آسانی سے انسان کر سکتا ہے، بھائی یہ میرا مقتدا ہے، یہ میرا امام ہے، یہ میرا پیشوا ہے، یہ میرا استاد ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کی اطاعت میرے اوپر فرض ہے، میں نے کر لیا۔ اب فرض کر لو ایسی شخصیت کہ جس کی اطاعت فرض کی گئی، میں اسے پہچانتا ہی نہیں، تو اطاعت کیسے کروں؟ کہا کہ اولاً تو جس کی اطاعت فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر لازم تھا کہ تم اسے پہچانتے، اب اگر تم نے نہیں پہچاننا ہے تو تمہارے نہ پہچاننے کی وجہ سے
اطاعت کا بوجھ تمہارے سر سے اتارا نہیں جائے گا، معاف نہیں کر دیے جاؤ، نہ تو جہالت کا عذر تم سے قبول کیا جائے گا. بات کہتے ہیں نا کہ چونکہ نہیں جانتے تھے اس لیے، پتہ ہے نا، بعض مقامات پر یہ کہہ جایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یہ مسئلہ امامت ہے. کیا ہے؟ اطاعت امامت، معرفت امام دونوں ضروری ہے. اطاعت امام بھی ضروری ہے، معرفت امام بھی ضروری ہے. اب اگر کوئی فرض کر لو امام کی معرفت نہیں رکھتا تو امام کی معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے کیا اطاعت ساقط ہو جائے گی؟ اطاعت تو اپنی جگہ ہی ہے. اب فرض کر لو اطاعت نہ کرنے والا جہالت کا عذر لے کے آیا ہے، مولا میں نہیں جانتا تھا آپ کو، مولا نہیں پہچانتا تھا آپ کا، اور عذر بھی قبول نہیں، دوہرا مجرم ہوگا. ایسا انسان کیا ہوگا مولانا؟ قرآن نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اطاعت بھی فرض ہے. امام نے کہا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، معرفت بھی لازم ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ ساتھ معرفت بھی، جتنی ضروری اطاعت ہے اتنی ہی ضروری معرفت ہے. کہیں سے انسان کی گنجائش نہیں، نہ اطاعت سے پیچھا چھوڑا سکتا ہے نہ معرفت سے، نہ عدم اطاعت کا عذر قبول کیا جائے گا نہ عدم معرفت کا. آسان تھوڑی ہے ولایت. آدمی سمجھتا ہے کہ پانی حلوہ ہے، نعرہ لگا دیا ہو گیا. واقعاً افتضاح ہے. آپ چلے جائیں ہمارے شیعہ سماج اور معاشرے کے اندر نام کے علاوہ کون جانتا ہے امام کو؟ نام نہیں جانتے 80%. بھائی 80% لوگ اماموں کے صحیح طریقے سے نام القاب کنیت نہیں جانتے. اچھی جائے معرفت اب پھر دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے، جو ہم ہمیشہ مثلا کی استباعت کا گلہ کرتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اور ہم لوگ خود اس میں ہیں، اطاعت سے دور ہیں یا اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر کم ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ عدم آگاہی ہے، معرفت کا نہ ہونا ہی ہے. اطاعت معرفت کا لازمہ ہے. بھائی معرفت کے بغیر اطاعت ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. جس قدر انسان کے اندر معرفت بڑھے گی اتنا ہی زیادہ انسان کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا. کوئی یہ چاہے کہ کسی کو پہچانے بغیر، کسی کی معرفت حاصل کیے بغیر اس کا مطیع بن جائے، تمام علیکم بطاعت من، تمہارے اوپر اس شخص کی، اس شخص سے مراد امام کی، اس شخص سے مراد کیا ہے مولانا؟ علیکم بطاعت من، تمہارے اوپر اس شخص کی اطاعت لازم ہے، من لا تعذرون بجہالتہ، کہ جن کی جہالت کا عذر بھی تم سے قبول نہیں ہے. علیکم بطاعت، تم پر اطاعت بھی لازم ہے ان کی جن سے ناواقف رہنے کی بھی تمہیں معافی نہیں ہے. نہ اطاعت کی معافی ہے اور نہ ہی عدم معرفت کی معافی ہے، دونوں لازم ہے. کہاں تک سمجھ میں آیا؟